پہلی چیز کتنی امپورٹنٹ ہے، اس کو اگر آپ سمجھیں، آپ اگر لمحہ ماضی میں زندہ رہیں اور ماضی کے حوالے سے سوچتے رہیں تو آپ کا کیا کوئی درد دور ہو سکتا ہے؟ کوئی غم آپ کا فراموش ہو سکتا ہے؟ کوئی ذلت آپ کا ساتھ چھوڑ دے گی یا چپٹی رہے گی؟ آپ 1 منٹ کے 1000ویں حصے میں سوچیں، کتنے لوگ تھے جو مشرکین مکہ تھے، مگر جب ماضی سے انہوں نے رشتہ توڑا عظیم اصحاب رسول بن گئے، کتنی مرتبت والے لوگ بن گئے۔ آپ دیکھیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے کڑے دشمن تھے، جنگ احد میں انہوں نے مسلمانوں کو بے پناہ نقصان پہنچایا، مگر جب ماضی سے رشتہ ٹوٹ گیا اور اسلام میں داخل ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا خطاب عطا فرما دیا، کتنے معزز ہو گئے۔ تو یاد رکھیے، اگر ذلت سے، خواری سے، پریشانی سے، دشمنی سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے، غموں سے جس کو نجات پانی ہے، اس کو ماضی سے رشتے کو ترک کرنا، ماضی کے ساتھ نہیں چمٹا رہنا۔ کل آپ کے حالات بہت اچھے تھے، آج نہیں رہے، اسی میں چمٹے رہیں گے، نئی کوششیں نہیں کریں گے، نئی امیدیں اللہ سے نہیں باندھیں گے، نئی جد و جہد نہیں کریں گے، نئی تقدو نہیں کریں گے، ماضی آپ کو کیا دے گا؟ ماضی کو استعمال کرنا ہے ایک ٹارچ کے طور پر، اس سے آپ نے سیکھنا ہے، اس سے روشنی حاصل کرنی ہے۔ اسی لیے دنیا کی تمام اقوام کی تاریخ رقم کی گئی، لکھی گئی، خود قرآن نے تاریخ لکھی، پچھلی قوموں کا تذکرہ کیا، ان کی کامیابیوں کا بھی اور ناکامیوں کا بھی۔ ماضی کو استعمال کیا جا سکتا ہے آئندہ کے لائحہ عمل کے لیے۔ ماضی کے دکھوں کے ساتھ نہیں جینا۔ کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے، اگر وہ فراموش نہیں کرتا تو کیا اسی کرم میں نہ رہے گا؟ اور اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے، ایک زمانے میں بات کی جاتی تھی، مجھ سے بھی پوچھا گیا کہ صاحب حال کون ہوتا ہے؟ عام طور پہ لوگ اولیاء اللہ کو صاحب حال کہتے ہیں۔ تو اب اس میں چھوٹی سی بات سمجھنے کی ہے، حال کس کو کہتے ہیں؟ موجود لمحے کو۔ موجود لمحہ کس کا ہے؟ رب العزت کا۔ اللہ حال ہے، ہر جگہ موجود ہے، پوری طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، پوری مہربانیوں کے ساتھ، پورے رحم کے ساتھ، ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ موجود ہے۔ تو جب شمس تبریز آپ کو یہ درس دے رہے ہیں کہ تو نے لمحہ موجود میں رہنا ہے، تو مقصد کیا ہے کہ تو نے حال میں زندہ رہنا ہے۔ اور حال میں زندہ رہنے کا مطلب ہے کہ جو زندہ ہے اس کے ساتھ ہو جانا ہے۔ تو جو اللہ کے ساتھ ہو جائے گا وہ لمحہ موجود میں ہوگا، جو اللہ کے پروگرام کے ساتھ ہو جائے گا وہ اللہ کے ساتھ ہوگا۔ جو آنے والا کل ہے، کیا آپ کے اختیار میں ہے؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ کل یہ دنیا ہوگی؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ اس میں ایسے ہی حالات ہوں گے؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ بھی موجود ہوں گے؟ دنیا میں زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، سونامی آتے ہیں، جنگیں چھڑ جاتی ہیں، بیماریاں پھیل جاتی ہیں، تو لوگ موجود رہتے ہیں۔ اس لیے یہاں یہ سکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو صحیح مطمئن شخص ہے، صحیح کامیاب شخص ہے، وہ ہے جو لمحہ موجود میں اپنے اللہ سے وابستہ ہو کے رہتا ہے، ماضی کو بھلا چکا ہوتا ہے، مستقبل سے بے فکر ہوتا ہے۔ اگر آپ کل کے لیے سوچتے رہیں گے، گزرے ہوئے کل کے لیے، ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے، مایوسی کا شکار ہو جائیں گے۔
اور اگر کل کے آنے والے کل کا سوچتے رہیں گے تب بھی پریشانیوں میں پڑ جائیں گے، کیونکہ آپ کی مرضی کے مطابق دنیا میں کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ جو ہونا ہے اس کی مرضی کے مطابق ہے، جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، ہر وقت موجود ہے، ہر لمحہ موجود ہے۔ تو اگر آپ اپنی مرضی اللہ کی مرضی میں شامل کر دیں گے تو آپ بھی امر ہو جائیں گے۔ اور ایسا ہوا، جن لوگوں نے اپنی خواہشات کو ترک کر دیا اور اللہ کی خواہش پہ چلنا شروع ہو گئے، وہ لوگ امر ہو گئے، ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید ہو گئے۔